نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ارزقنا اخلاص اللهم فقهنا في الدين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الہی آمین. جی ہم پڑھ رہے تھے فقہ اسلامی میں مصالح عامہ کا خیال. جی مصالح عامہ کسے کہتے ہیں؟ مصلحت کی جمع ہے مصالح، اور کیا معنی ہے اس کا؟ انسان کے فائدے کی چیز کا حصول اور جو چیز اس کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، اس کو دور کیا جائے. یہ کیا ہے؟ دراصل فقہ اسلامی اس چیز کو ہمیشہ سے مد نظر رکھتی ہے. آپ سمجھ لیں شریعت میں ان چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز رفع حرج. رفع حرج کیا ہے؟ تنگی کو دور کر دیا گیا ہے. دیکھیں مشقت الگ چیز ہے، تنگی الگ چیز ہے. یہ ہم نے کافی تفصیل کے ساتھ اس پر بات کی تھی، گفتگو کی تھے اپنی پچھلے نشست میں. دوسری چیز رفع حرج کی کچھ مثالیں ہم نے پڑھی تھی، جس میں سے آخری مثال پڑھنا مجھ سے رہ گئی تھی، جس میں لعان کی اجازت. تو لعان کی جو اجازت دی گئی ہے وہ بھی کیا ہے؟ رفع حرج کی ایک بہترین اور عمدہ مثال ہے. ٹھیک ہے، ایک اسلام کا مزاج ہے کہ فیصلہ نہیں کر دیتا ہے، بلکہ لوگوں کو سوچنے کا موقع بھی دیتا ہے، غور و فکر و تدبر کا بھی موقع دیتا ہے، حالات کے مطابق وہ سمجھ سکیں، سنبھل سکیں، اس کے لیے وقت دیتا ہے. کیونکہ انسان کے ساتھ جہاں بعض ضرورتیں لگی ہوئی ہیں وہاں بعض اس کے جذبات بھی جڑے ہیں. کسی میں غصہ زیادہ ہوتا ہے، کسی میں حرص زیادہ ہوتی ہے، کسی میں لالچ زیادہ ہوتی ہے، کسی میں خود پرستی زیادہ ہوتی ہے، کسی کو اپنی ذات سب سے زیادہ مقدم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو پیش نظر رکھ کر اسلام کے تمام اصول، قواعد، ضوابط، جتنے بھی قانون ہیں، خواہ وہ عائلی زندگی کے ہوں، معاشرتی ہوں، معاشی ہوں، قانونی ہوں، جتنے بھی معاملات ہیں اس میں ہر ایسا فیصلہ کیا گیا ہے جس کو عقل تسلیم بہرحال کرتی ہے. ٹھیک ہے اور اس میں ہمیشہ آسانی جڑی ہوئی ہے، حرج کو دور رکھا گیا ہے، رفع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، دوسری چیز قلت تکلیف، تکلیف کم سے کم دی گئی ہے. تیسری چیز تدریج، یعنی کسی بھی بری عادت کو، خرابی کو، بد اخلاقی کو گریجولی دور کیا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان اٹھا اور سب کچھ ویسا ہو گیا جیسا وہ چاہ رہا ہے. نہیں، اس کے اندر دوبارہ سے شاکلہ آ جائے گی اور وہ غلطیاں بھی کرے گا، اور سٹیپ بائی سٹیپ کچھ عادتیں چھوٹتی ہیں جو بالکل گڑھ کر گئی ہوتی ہیں. اس کی عادت بچپن سے اس کے اندر ایک عادت آ گئی ہے تو اس بری عادت کو جاتے جاتے وقت لگے. جب اسلام کا مزاج ایسا ہے تو ہمیں بھی اپنا مزاج ایسا کرنا پڑے گا. ہم کیا چاہتے ہیں؟ کوئک چینج. ہم چاہتے ہیں راتوں رات تبدیلی آ جائے. تو اگر کسی بھی چیز کو یکدم موڑا جائے گا تو وہ ٹوٹ جائے گی. جب اس کو آرام سے موڑا جائے گا تو وہ ٹوٹے گی نہیں، آپ کے اپنے مطلوبہ شیپ میں آئے گی. جب آپ کیک بھی بیک کرتے ہیں یا کسی کسٹرڈ یا جیلی کو فریز کرتے ہیں یا اس کو جمانے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا فوراً ہو جاتی؟ نہیں نا، پہلے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے کیونکہ وہ گرم ہوتی ہے نا. تو انسان کی عادتیں، بری عادتیں کیا ہیں؟ اس کے اندر کی ایک گرمی ہے، لاوا ہے، اس کو پہلے ٹھنڈا کرنا ہے نا. ایک سانچے میں ہم جب ڈالتے ہیں کیک کا تمام مواد یا پھر ہم جیلی یا کسٹرڈ کو کسی خاص شیپ میں لانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو پہلے ٹھنڈا کرتے ہیں، اس کی ساری بھاپ نکلنے دیتے ہیں، پھر ہم اس کو فریز کرتے ہیں یا ریفریجریٹر میں رکھتے ہیں جیسا ہمیں ٹیمپریچر ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو یہ سٹیپس ہیں، یہ تدریج
جس کے بعد آپ کی مطلوبہ چیز سامنے آتی. ٹھیک ہے؟ تو جو مزاج اسلام کا ہے اسی مزاج کو مسلمانوں کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے، جس کے مطابق فقہ اسلامی قائم رہے گی. ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک ہم نے الحمدللہ پڑھا تھا. آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. آج ان تینوں پہلوؤں کو نظر انداز کر کے شریعت یا فقہ اسلامی کو بہت مشکل بنا دیا گیا ہے. ابھی میں نے آپ کو مثال دی نا کہ ہمیں اس مزاج کو، جو اسلام کا مزاج ہے، اس میں ہمیں اپنے آپ کو مولڈ کرنا ہے. جب یہ مزاج چلا گیا تو کیا ہو گیا؟ آج کے دور میں ان تینوں پہلوؤں کو نظر انداز کر کے شریعت یا فقہ اسلامی کو بہت مشکل بنا دیا گیا. ہم کیا چاہتے ہیں؟ راتوں رات ہر چیز، چاہے اس میں حرج بھی ہو، لوگوں کو حرج آئے، مشکل ہو، تنگی آ جائے، لیکن بس جیسا ہم چاہ رہے ہیں ویسا ہو جائے. ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے کیا ہو گیا؟ بہت مشکل ہو گئی فقہ اسلامی. اور ایسے مسائل پیش کیے جاتے ہیں جن کا فقہ سے یا شریعت کے مزاج سے کوئی تعلق ہی نہیں. مثلا کچھ ایسی باتیں اسلام میں نہیں ہیں، اس کو لوگوں پر مسلط کر دیا جاتا ہے، جیسے قضاء عمری. ایک شخص جس کو اسلام کی طرف رغبت ہی 60 سال کی عمر میں آتی ہے، جب وہ یہ سنتا ہے کہ اب آپ کو پچھلی تمام عمر کی نمازیں پڑھنی ہیں، ہر نماز کے ساتھ اب آپ کو دوسری نماز پڑھنی ہے، تو وہ تو پھر پیچھے ہٹ جائے گا کہ ویسے ہی مجھے نماز مشکل لگتی تھی، اب ایک کے ساتھ دوسری بھی پڑھنی ہے، تو یہ تو میری 5 کے بجائے 10 نمازیں ہو گئیں. تو قضاء عمری کی مشقت ڈال دینا اس کی ایک اہم مثال ہے. اس کے علاوہ میت سے متعلقہ جتنی بھی خرافات ہیں، بدعات ہیں، یہ ساری چیزیں شامل کر لی گئیں. بہت سے ایسے اغلال ہیں جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں موجود تھے، اس کو ختم کیا گیا تھا. آج ہم نے اس کی مختلف شکل پیش کر کے لوگوں پر ڈالنا شروع کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اسلام سے متنفر ہو کر دوسری طرف نکل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی گو سخت ہے مگر اسی مزاج کی نشاندہی کرتا ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق انما الطاعت فی المعروف. اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت فرض نہیں. یعنی ایک طرف مخلوق کا حکم آ رہا ہے اور ایک طرف خالق کا حکم ہے، تو کس کی اطاعت ہے؟ خالق کی اطاعت ہے. بلا شبہ اطاعت تو معروف میں ہوا کرتی ہے، یعنی اولو الامر کی بھی اگر اطاعت کرنی ہے، اسلام میں اولو الامر کی اطاعت کو لازم قرار دیا گیا ہے. تو اولو الامر کی اطاعت بھی اگر کرنی ہے تو کس میں کرنی ہے؟ معروف میں ہوا کرتی ہے اطاعت. اس اسٹیٹمنٹ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کیا تو یہ بہت گہری بات ہے. اگر آپ اس کو دوبارہ دیکھیں کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت فرض نہیں، یعنی اگر اللہ کی اطاعت میں مخلوق بھی کہہ رہا ہے تو آپ اس مخلوق کی اطاعت کریں گے، اور وہ کون ہوگا؟ اولو الامر ہوگا. لیکن اولو الامر کی اطاعت بھی کس میں ہوگی؟ معروف میں ہوگی. اور اس معروف کا پتہ کون دے گا؟ قرآن و سنت دیں گے یا عقل دے گی؟ اس کی وضاحتی مثال یہ ہے کہ کسی سفر میں مسلمانوں کے اولو الامر امیر نے ان سے کہا کہ آگ میں کود جاؤ. آپ کو یہ حدیث یاد ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں بھیجا تھا کچھ اصحاب کو، اور آپ کی عادت ہوا کرتی تھی کہ امیر لشکر متعین کر دیا کرتے تھے. تو اس امیر نے ان لوگوں سے کہا کہ آگ میں کود جاؤ. کچھ نے ارادہ بھی کر لیا کہ امیر ہے اور امیر کی اطاعت واجب ہے. کچھ لوگوں نے ارادہ بھی کر لیا اور وہ کودنے ہی والے تھے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو فرمایا اگر یہ کود جاتے تو ہمیشہ آگ ہی میں رہتے. یعنی بیچ کا تھوڑا سا حصہ یہاں پر مائنس کر دیا گیا، لیکن آپ حدیث جانتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ارادہ کر ہی لیا تھا، کچھ لوگوں نے روک لیا کہ نہیں آپ کو کودنا نہیں ہے، تو سارے ہی نہیں کودے. لیکن اس واقعے کا ذکر واپس جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً کیا فرمایا؟ اصلاح فرمائی اپنے اصحاب کی کہ اگر یہ کود جاتے ہیں تو ہمیشہ آگ ہی میں رہتے. اس کی وضاحتی مثال یہ ہے کہ کسی سفر میں مسلمانوں کے اولو الامر امیر نے ان سے کہا آگ میں کود جاؤ. کچھ نے ارادہ بھی کر لیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو فرمایا اگر یہ کود جاتے تو ہمیشہ آگ میں ہی رہتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ صحیح اسلامی فقہ نہیں ہے.
اس واقعے میں غور طلب بات یہ ہے کہ ان کا کودنا کیا اپنے امام اور اولو الامر کے فرمان کے مطابق نہیں تھا؟ بتائیے، تھا یا نہیں؟ تھا نا؟ اور کیا اس کی وجہ آوری وہ اپنے اوپر واجب نہیں سمجھتے تھے؟ سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ارشاد کا منشا یہ ہے، یہ بہت سخت ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں، ایک اولو الامر کو کسی چیز کا منع کر دینا بہت مشکل عمل ہے، اسی لیے اس کو کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ارشاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ارشاد کا منشا یعنی ان کا ارادہ یہ ہی تھا کہنے کا کہ انہوں نے اپنی سمجھ پر زور کیوں نہ دیا اور صرف اولو الامر کے حکم پر اللہ کی نافرمانی کے لیے تیار ہو گئے۔ کیونکہ اگر یہ کود جاتے تو کس میں جاتے؟ آگ میں جاتے۔ تو یہ آگ میں جانا ان کا کس وجہ سے ہوتا کہ انہوں نے مخلوق کی اطاعت کر لی اور خالق کی اطاعت کو ترک، اطاعت کے حکم کو انہوں نے عام بنا دیا، جس میں وہ چیز بھی داخل کر دی جو شارع کی منشا کے خلاف تھی، بلکہ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ یہ حرکت دین کے خلاف ہے۔ باوجود اس کے انہوں نے اعلیٰ بات یا اعلیٰ پہلو سمجھنے کی کوشش نہ کی اور خود کو ہلاک کرنے اور اپنی جانوں پر عذاب کرنے کی ٹھان لی، اور وہ بھی بغیر ثبوت اور دلیل کے کہ کیا یہ اللہ اور رسول کی اطاعت ہے بھی یا نہیں۔ اسی لیے دین کے بارے میں کوئی بھی عمل کوئی بھی بتاتا ہے تو سب سے پہلی چیز کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے، شارع کی مرضی ہے یا نہیں، قرآن و حدیث یعنی اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے۔ لہٰذا جب معمولی غلطی پر اس قدر سخت وعید ہے کہ وہ اگر ایسا کر لیتے تو جہنمی بن جاتے، تو پھر ان لوگوں کی سزا کا تصور تو بہت بھیانک نظر آتا ہے جو کھلے عام ان احکام کے خلاف فتوے دیں یا کسی عمل سے باز رکھیں جو ہادی برحق نے کر کے دکھا دیا ہو، یعنی جو کھلے عام سنتوں کی نافرمانی کرتا ہے یا پھر صحیح احادیث کے خلاف فتوے دیتا ہے، اس کی ہلاکت، تباہی اور بربادی تو کیا ہی ہوگی۔ یہی دین کا مزاج ہے۔ کیا دین کا مزاج ہے؟ رفع حرج، قلت تکلیف اور تدریج، اور ہر عمل میں کار فرما ہے، یعنی مصالح عامہ کا جو خیال رکھنا ہے یہی دین کا مزاج ہے، اور ہر عمل میں جو بھی عمل ایک مکلف کو دیا گیا ہے اس میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے۔ اس کے بغیر دین کی صحیح اشاعت نہیں ہو سکتی۔ اولو الامر کی اطاعت کیجیے مگر آنکھیں کھول کر، بند آنکھیں کسی گڑھے میں گرا سکتی ہیں، اور بے بصیرتی بہت بڑا اندھا پن ہے۔ نیز یہ علم مسلمانوں کو خواہشات کا بندہ بھی نہیں بننے دیتا اور نہ ہی توق و سلاسل کے بوجھ تلے دبنے دیتا ہے۔ یعنی اگر علم ہو کہ ہمیں خواہشات کا بندہ نہیں بننا، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنا ہے، تو یہ علم مسلمانوں کو خواہشات کا بندہ نہیں بننے دیتا۔ یہ کون سا علم ہے؟ جو صحیح علم ہے، اور نہ ہی توق و سلاسل کے بوجھ تلے دبنے دیتا ہے۔ یہ توق و سلاسل کیا ہیں؟ مختلف قسم کی بدعات ہیں، ایسی چیزیں شامل کر لینا دین میں جس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ تمام توق و سلاسل سے نجات دینے والی چیز کیا ہے؟ صحیح علم۔ یہ اتنا آسان دین ہے کہ لوگ فکری ہم آہنگی کے ساتھ شریعت کے جھنڈے تلے جمع ہو سکتے ہیں۔ اس کو انڈرلائن کیجئے کہ اتنا آسان دین ہے، یعنی دین اسلام اتنا آسان ہے جس کو بے شک الجھا دیا گیا ہے کہ لوگ فکری ہم آہنگی، یہاں بیسیکلی دڑاڑ کس چیز کی وجہ سے آئی ہے؟ فکر میں اختلاف آ گیا ہے۔ فکری ہم آہنگی ہوگی، کوآرڈینیشن ہوگا تھاٹس میں، خیالات میں، فکر میں، غور میں، تو کیا ہوگا؟ شریعت کے جھنڈے تلے سب متحد ہو جائیں گے، اور وہ جھنڈا شریعت کا ہوگا، اسلام کا ہوگا۔ اس لیے تو شریعت اپنی وسعت کے باوجود فکری اتحاد پر اکساتی ضرور ہے، مگر اس کی اجازت نہیں دیتی کہ 4 افراد رائے دیں اور پھر ہر ایک کی رائے پر سختی سے جمود اختیار کر کے اسے مذہب بنا لیا جائے۔ یعنی شریعت کس بات پر اکساتی ہے؟ فکری اتحاد پر ضرور اکساتی ہے، یعنی غور و فکر پر ضرور اکساتی ہے، لیکن اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی بھی 4 لوگ اٹھیں، اپنی رائے دیں،
پھر 4 قسم کے لوگوں کے ساتھ مختلف 4 گروپس ہو جائیں اور انہی گروپس کے ساتھ جمود اختیار کر لیا جائے. جمود کسے کہتے ہیں؟ کوئی جامد چیز، برف کی طرح جم جانا، پھر وہ اس کے ساتھ بالکل چمٹ جائے، جم جائے. واقعات بتاتے ہیں کہ اس انتشار فکر اور تعصب نے مسلمانوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا. اس فکر کا منتشر ہونا، الگ الگ ہو جانا اور تعصب سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کسے کہتے ہیں تعصب؟ حسد، کینہ، بغض، کہ انہوں نے جو کہا ہے، دشمنی، کہ انہوں نے جو کہا ہے اس کو تو ماننا ہی نہیں ہے، جو ہمارے امام نے کہا ہے بس وہی ٹھیک ہے. اس نے مسلمانوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں جو مسلمانوں کی پستی کا حال ہے، اس کے پیچھے یہی وجہ ہے. دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے کہ کتاب اللہ کو ہم نے مشکل کتاب کہہ دیا. اس کو عوام نہیں سمجھ سکتے، یہ تو علماء کی ہی سمجھ میں آ سکتی ہے. اس کے فہم کے لیے 16 یا 60 علوم کی شرط عائد کر دی جاتی ہے کہ کیا آپ نے یہ 16 علم سیکھے یا آپ نے یہ 60 علوم پر عبور حاصل کیا؟ نہیں، تو پھر تو آپ مقلد ہی بنے ہیں، آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. عام آدمی سوچتا ہے کہ قرآن اگر سمجھنا اتنا مشکل ہے تو پھر یہ اترا کیوں ہے؟ کیوں اترا ہے یہ؟ اور اترا کس کے لیے ہے؟ اگر یہ علماء کے لیے اترا ہوتا تو یا ایھا الناس نہیں ہوتا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہوتا. کیا ہوتا؟ یا ایھا العلماء. آپ نے کہیں دیکھا قرآن پاک جب یا ایھا الناس آتا ہے تو کیا لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب، اللہ تعالیٰ مجھ سے ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ اے انسان. اگر میں انسان کی فہرست میں آتی ہوں تو اے انسان، اسی طرح آتا ہے جب یا ایھا الذین آمنوا تو اس سے اپ گریڈڈ ہو جاتا ہے وہ بندہ، کہ وہ ایمان کے بعد اب وہ عام انسان سے بڑھ کر اس کا درجہ ہو گیا، اب اللہ اس سے مخاطب ہے. تو ایمان والا تو کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے، وہ ایک مزدور بھی ہو سکتا ہے جس کے کپڑے پر پیبند لگے ہو سکتے ہیں، جس کے ہاتھ میں کلہاڑا ہو سکتا ہے، وہ ایک متقی و پرہیزگار ہو سکتا ہے اس شخص سے زیادہ جو بہت بڑا فقیہ ہے، دن رات قرآن پاک پڑھتا ہے. وہ بھی جب ایک مزدور، ادنا سا مزدور بھی گھر جا کر قرآن پڑھتا ہے تو اس کو بھی قرآن سمجھ آتا ہے. تو قرآن ہر ایک کے لیے اترا. اسی لیے یہ سوچ ہدی للناس کا کیا مفہوم دیتی؟ ہدی للناس سے کیا مراد؟ قرآن پاک میں کیا آتا ہے کہ کس کے لیے ہدایت ہے؟ علماء کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے، عوام الناس کے. قرآن پاک کا اختتام کس پہ ہوتا ہے؟ سورۃ الناس پہ. الحمد سے ابتدا ہو کر الناس پہ اختتام، کہ سراسر لوگوں کے لیے، عوام الناس کے لیے ہے قرآن پاک. احادیث رسول کو بھی اہل سنت کے ایک بڑے طبقے نے مشکل موضوع بنا دیا. روایت و درایت کا سہارا لے کر صحیح حدیث کی ایسی تعویلات کی کہ لوگ کیا ایک طالب علم بھی متنفر ہو جائے. روایات احادیث کو کہتے ہیں اور درایت اس کے فہم کو کہا جاتا ہے. تو اس کے فہم کو لے کر، روایتوں میں اختلافات کو لے کر اتنا الجھایا گیا امت کو کہ اس بات پر بضد ہو گئے کہ یہ بات صرف علماء کو ہی سمجھ آ سکتی ہے، علماء ہی سمجھا سکتے ہیں. اتنا متنفر ہو گئے، عام لوگ تو عام لوگ، طالب علم کو بھی متنفر کر دیا گیا. مگر اپنی فقہ، قرآن و حدیث کو تو مشکل بنا ہی دیا. اب ظاہر ہے لوگوں کو کسی نہ کسی چیز سے تو جوڑنا ہی تھا. تو آگے کیا بتایا جا رہا ہے کہ مگر اپنی فقہ کی انتہائی دقیق یعنی باریک، مشکل اور پیچیدہ کتب کو آسان سجھا دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ کورس میں سب سے پہلے فقہ کی کتابوں کو انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے اور ان کو سمجھایا جاتا ہے. جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو اس کو بہت آسان کر کے سمجھایا جاتا ہے. تو ان کی اس فقہ کو جو بہت ہی باریک ہوتی ہے، چھوٹے 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 مسائل پر ڈسکشن ہوتا ہے، اس کو اتنا آسان کر کے ڈیپلی سمجھایا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو وہ اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے اور وہ آسان لگتی ہے بنسبت قرآن و حدیث کے. اور وہ مشکل بھی ہوتی ہے، پیچیدہ بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو آسان سجھا دیا گیا اور اس کے مسائل بھی آسان فقہ لگے. یعنی ان کتب کے مسائل بھی جس میں ڈسکس کیے گئے، لکھے گئے، ان کو آسان بتا دیا گیا. وہاں اختلاف بھی اتحاد نظر آیا. جو علماء کا ان کے شاگردوں سے اختلاف پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، ان کی کتب میں ہے اور لکھا ہوا ہے، لیکن اس کو اتنا بیوٹیفلی ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ وہ اختلاف بھی اتحاد لگتا ہے.
مگر ایسا رویہ حدیث رسول کے ساتھ نہیں بڑھتا جا سکا. کاش کچھ محنت قرآن و حدیث کی تفہیم پر بھی صرف ہوتی. یعنی قرآن و حدیث کو جو مشکل بنا دیا گیا، اور اگر اس کو بھی آسان بنا دیا جاتا تو اس سے صرف طالب علم نہیں، عوام الناس بھی فائدہ اٹھاتے، اور آسان قرآن یا آسان حدیث مسلمان کو باور ہوتی، نصیب ہوتی. آسان فقہ تو مل گئی، فقہ کی کتابیں تو مل گئیں، لیکن آسان قرآن، آسان حدیث کے نام پر ہم نے کوئی کتاب نہیں دیکھی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر ان پبلشرز کو جو اب قرآن و حدیث کے علم کو سہل یعنی آسان اور خالص صورت میں پیش کر کے ایسی غلط فہمیاں دور کر رہے ہیں. کیسی غلط فہمیاں؟ جو قرآن و حدیث کے بارے میں ایک عام شخص کے ذہن نشیں ہو گئی تھیں کہ قرآن و حدیث کا علم بہت مشکل ہے، ہم نہیں سیکھ سکتے، ڈائریکٹ نہیں پڑھ سکتے، کسی نہ کسی عالم کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں، کچھ علوم پر ہم عبور رکھتے ہوں تبھی سیکھ سکتے ہیں. الحمدللہ کچھ ایسے پبلشرز سامنے آئے جنہوں نے قرآن کو اس کے صحیح اور آسان طریقے پر پیش کیا. ان مطبوعہ کتب سے معلوم ہوتا ہے، یعنی یہ جو اشاعت شدہ کتابیں ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے فقہاء عظام عظیم کی جمع ہے. ہمارے عظیم فقہا کی آراء میں خدا خوفی اور وسعت علمی ہے. وہ محترم بھی رہے اور اختلاف کا حق بھی دیا. یعنی انہوں نے اختلاف کیا آپس میں اور اختلاف رائے کا حق بھی دیا. اسی وجہ سے وہ ہمیشہ محترم رہے. نہ انہیں ایک دوسرے پر غصہ آیا اور نہ ہی وہ گستاخ ٹھہرے. یعنی اگر کسی نے کسی عالم، کسی استاد کی رائے سے اختلاف کیا، اس کی رائے کے اختلاف میں قرآن کی حدیث کی دلیل دی، تو اس کو گستاخ نہیں ٹھہرایا گیا کہ یہ تو گستاخ ہے. اس کی ہمت کیسے ہوئی، اس نے کیسے بڑھ کر بولا، کیسے ڈینائی کیا؟ نہیں. اسی لیے ایسے عالم ہمیشہ محترم رہے، اور نہ ہی کسی نے ان سے تعاون، یعنی ایسے شاگردوں سے، ایسے علماء سے جنہوں نے اختلاف کیا، ان کے بارے میں کسی نے یہ کہا ہو کہ ان سے تعاون کرنا حرام ہے، کہ یہ تو میرا نکما اور نالائق طالب علم ہے، اس سے کوئی تعلق نہ رکھے، یہ تو ہمیشہ میری اختلاف رائے ڈھونڈنے میں ہی لگا رہتا ہے. نہیں، اگر اختلاف رائے آتا ہے تو اس رائے کے لیے آپ کے پاس صرف کیا ہے؟ دلیل. اگر دلیل قرآن و سنت کے مطابق ہے تو رائے کو قبول کر لیا جاتا ہے. یہاں تک الحمدللہ ہمارا یہ ٹاپک مکمل ہو گیا.